آج کل یہ چیز ہم خوب دیکھتے ہیں کہ لوگ جب ناپاک ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، جا کر کے نہا لیتے ہیں۔ نہانے سے انسان پاک نہیں ہوتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نہا لیا تو اب میں پاک ہو گیا، اور نہا کر کے ڈائریکٹ مسجد میں جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کبھی بھی اگر انسان ناپاک ہو جائے تو نہانے سے وہ پاک نہیں ہوتا، اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ غسل کے بغیر وہ پاک نہیں ہوتا۔ وہ اگر غسل نہ کرے اور سمندر سے بھی ڈبکی لگا کر آ جائے پھر بھی وہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک وہ غسل نہ کرے۔ تو اب سمجھو کہ غسل ہے کیا۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، غسل میں 3 فرائض ہیں غسل کے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے کلی کرنا۔ ایسے نہیں کہ منہ میں پانی لیا اور پھینک دیا، کلی کرنا اس طریقے سے کہ منہ کے ہر حصے، ہر گوشے میں جو ہے پانی پہنچ جائے اچھی طریقے سے، یا حلق تک۔ اور دوسرا وہ ہے کہ ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچے۔ ناک کی یہاں نرم ہڈی ہوتی ہے، اچھی طریقے سے وہاں تک پانی پہنچا دی جائے، دوسری ہے۔ اور تیسری فرائض وہ یہ ہے کہ پورے شریر میں پانی بہانا، ایک بال کے برابر بھی سوکھی نہیں رہنی چاہیے۔ اور اگر آج کو یہ چیز بھی دیکھنے کو ملتی ہے، اگر کہیں سوکھی رہ جاتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے، ہاتھ پھیر لیتا ہے، ہاتھ پھیر کے گلا کر لیتا ہے شریر کو، اس سے غسل نہیں ہوگی۔ پانی بہنا ضروری ہے شریر میں، یہ نہیں کہ آپ جو ہے گیلی ہاتھ پھیر لیے۔ گیلی ہاتھ پھیرنا وہ مسح کہلائے گا، وہ مسح کے معاملے میں چلا جائے گا۔ یہاں شریعت نے کہا کہ پانی کا بہ جانا ضروری ہے، تو یہاں پانی بہانا ہوگا، پورے شریر میں پانی بہانا ہوگا، ایک بال کے برابر بھی سوکھی نہیں رہنی چاہیے۔ یہ 3 جو ہے غسل کے فرائض ہیں، اور جب یہ تینوں آپ ادا کر لیتے ہیں پھر آپ جو ہے اس ناپاکی سے آپ پاک ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان تینوں کا ضروری ہے، جب بھی آپ ناپاک ہو جائے غسل کرنے کے لیے، غسل کے جو فرائض ہے وہ 3 ہیں، یہ تینوں آپ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور باقی کانوں میں انگلی ڈالنا، دائیں طرف سے پانی بہانا، یہ ساری چیزیں جو ہے، ہاتھ دھونا پہلے، یہ سنت میں داخل ہے، لیکن یہ تینوں فرض ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ان چیزوں کو دھیان رکھنا ضروری ہے، اور اس کو یاد کر لینا چاہیے ہر آدمی کو کہ آدمی کبھی بھی ناپاک ہو جاتا ہے، کبھی بیوی سے ہم رشتری کرتا ہے، کبھی کسی اور طریقے سے ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ضروری ہے کہ غسل کے جو طریقہ ہے اس کو آنی چاہیے، اور غسل کے فرائض ان کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ اہم ضروری چیز ہے، اس لیے کہ جو انسان ناپاک ہوتا ہے وہ کسی بھی عبادت کے لائق نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی عبادت وہ کر نہیں سکتا جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ اس لیے جو ہے غسل کے ان تینوں فرائض کو یاد رکھو۔ اور دوسری چیز کہ آدمی جمعے کے دن صرف نہا کر کے جو ہے مسجد میں آ جاتے ہیں، صرف نہا کر کے نہ آیا کرو بلکہ غسل کر لیا کرو۔ غسل کرنا جمعے کے دن سنت ہے، اور غسل کرنے کے بعد وضو بھی کر لیا کرو۔ غسل کرنے سے انسان ویسے تو پاک ہو ہی گیا، اور وضو بھی ہو جاتی ہے اس میں، اس لیے کہ جیسے پیر دھونا ہوتا ہے، ہاتھ دھونا ہوتا ہے، سر کا مسح کرنا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں غسل میں ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ساری چیزیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ لیکن وضو ضرور کر لیا کرو، اس لیے کہ یہ سونے پہ سہاگا ہے، اس لیے وضو بھی کر لیا کرو، اور وضو کرنے سے جو گناہیں ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، اس لیے وضو کر لیا کرو، وضو کر کے پھر مسجد میں آیا کرو۔ ان چیزوں کو دھیان رکھا کرو، یہ بہت اہم ضروری بات ہے، یہ بنیاد ہے۔ اگر اس کو نہیں سمجھو گے، اس کو یاد نہیں کرو گے تو تمہاری ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی، اس لیے کہ تم ناپاکی سے پاکی ہوئے نہیں، تم پاک ہوئے نہیں، اور عبادتیں کر رہے ہو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے خود کو پاک کرو، پھر بارگاہ الہی میں آؤ عبادت کے لیے۔